السلام علیکم. بہت زیادہ ہم ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ آج ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے سنگل ڈیجٹ میں. ہاں جی کیونکہ اس سے اگلا جو ہے وہ EP 10 ہوگا. میں بھی ایک دم شوق میں چلی گئی تھی کہ ہے آخری ایپیسوڈ ہے, میں نے دسیا کیوں نہیں. ایک یہ ایکسائٹمنٹ اور دوسری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ جی ہم انڈیا کے اگینسٹ فائنلی اللہ کر کے جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو تمہارے آنے کی مطلب اس میں نے ٹی شرٹ اتار دی. 6 دن سے پاکستان کی کٹ والی ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی, اتنی سخت بو آ رہی تھی اور تم نے کیونکہ کہہ دیا آپ دوسرے صوفے میں نہیں بیٹھو گے تو پھر میں نے آج بدل لی. اچھا, اس پہ نا میں ایک قوم سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتنی 2 نمبر شرٹ پڑی ہے پاکستانی, جی بالکل, جس کی کوئی حد نہیں. اور میں نے کیسے پہچانا 2 نمبر, اس کی وجہ سائزز. مطلب ٹھیک ہے کہ میں سوروں کی طرح پھیل رہا ہوں, لیکن ایکسل مجھے ٹائٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں آپ اینا بھی تسی سور نہیں ہو, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہو کہ آپ کو ایکسل نہ پورا ہے. تو یہ ساری 2 نمبر ٹی شرٹس ہیں. اور پھر بھی مسئلہ ہے, ایک تو اب بڑی اچھی بات ہے PCB خود بیچ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اور زیادہ ٹائٹ کرنی چاہیے, اسکروٹنائز کرنا چاہیے, کوئی اس طرح کی نہ سے. مطلب وہی بات ہے نا, بلیک لیبل آپ کو 2 نمبر مل رہی ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے, منی ٹرپل ڈسٹنٹ 2 نمبر ملی جا رہی ہے, بھائی کیوں؟ وہ نہیں پے کرن تو تیار نا, جو انہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے. لاٹ آف پیپل ہیڈ اے پرابلم کہ اتنی ایکسپینسو اسی لیے بھائی مرچنڈائز پہ کام ہوا ہے. ڈونٹ یو وانٹ ٹو سپورٹ یور ٹیم ان گڈ وے؟ ساری عمر پائریٹڈ میں ہی اس میں گزارنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر مجھے نہیں پتا کتنے کی ہے, PCB کو بھی چاہیے کہ قیمت کٹا دیں. ہاں, اب تو نیٹ فلکس نے بھی یہاں پہ ریٹ کم کر دی, تو تسی بھی کٹا دیو. اینی کیڑی آخر آئی ہوئی ہے بالکل. یہ جو ہے نا وہ مانچسٹر یونائٹڈ, وہ تو جنی مرضی قیمت بتا دیو, جنی مرضی 2 نمبر کر دیو. لوکاں نے غریب, ہاں ساڈا ہوتے نال کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, وہ جتنے وہ جو 2-4 فنکار پھر لگے پھرتے ہیں جن کو شوق ہے وہ لیں پھر. ہاں بالکل. تو یہ تو ہے بڑی, ویسے آپ نے اچھی بات کی ہے کہ مطلب میں نے بھی خریدنی تھی, میں نے اس کی قیمت دیکھی, میں کہ نہیں ہونے نہیں ہے, نہیں کوئی آخر نہیں ہے. تسی جت گئے پاکستان تو ایسی ضرور کریں گے. جیت تو گئے, لیکن مطلب سیلیبریشن ہوئی 6-7 گھنٹے بہت ہوئی. پھر وہی بات آ گئی جس کا خوف تھا, اور وہ یہ تھا کہ انڈیا کے جو وہاں پہ وہ سنگھی یا بھگت ہیں, مارو مینو کی میرا کی فرق پہنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پیچھے پہ گئے محمد شمی دے, وہی ایک مسلمانوں کا کارڈ اینڈ ایوری تھنگ یو نو, انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ تو مسلم ہے تو پاکستان جائے, تو سارے انہوں ایتھے بھیج دیں. ٹھیک ہے نا. اس کے دوران میں ہمارے منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو ہے یہ جیت ہے. ٹھیک ہے, جو مطلب میں نے سمجھ نہیں آئی کہ تسی کوئی چیز ہے جس کو آپ جو ہے ریلیجن سے ذرا سیپریٹ کر کے کبھی بات کریں, اور ہیو یو آلسو ونڈرڈ کہ اگر وہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں اور یہاں آپ مائنورٹیز کو تھوڑا سا بالکل سائڈ لائن کریں گے, تو دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو گیٹ اے ریئیکشن اوور دیئر. ٹھیک ہے, اصل میں نا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, یہ شیخ صاحب پنڈی سے ہیں. تو اس ملک میں جتنے ریگریسو آئیڈیاز آئیں گے, ہاں وہ سب پنڈی سے آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا نا مجھے ایک اور بڑا پرابلم ہے, وہ یہ ہے ان لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑا مزہ ہے, بڑی زبردست بات ہے, پاکستان جیت گئی وہ, لیکن میچ بورنگ تھا پھنسا ہی نہیں. ابھی سالوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں, ہم کبھی زمبابوے سے بھی بغیر پھنسائے میچ نہیں جیتے. بالکل پہلی دفعہ. مجھے تو ایکچولی ورلڈ کپ میں انڈیا سے جیتنے سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی ہے کہ پاکستان کنونسنگلی جیتا ہے پہلی دفعہ. ایبسولوٹلی 10 وکٹس کے ساتھ انہوں نے مطلب تباہ و بربادی کر دی, اتنی بربادی کر دی کہ پوری انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس پروسیس میں ہے کہ انہوں نے آپ کو ہی مار جانا ہے پٹ کے. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح کیا, آپ نے ایک ون اچیو کی ہے, اور بجائے اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ روہت شرما ہیز بین ایکسپوزڈ, why don't you focus towards کہ شاہین آفریدی اتنا فینومینل تھا کہ باقی سارے وہ کھیل ہی نہیں سکے, اور دنیا نے بھی یہی کہا ہے. لیکن پہنچ جا کے نیگیٹیوٹی, پٹ سیاپا, پھر وہی ہوتا تھا. سیلیبریشن کبھی پورے طریقے سے کر لیا کریں, کچھ نہیں ہوگا. I know it's kind of difficult to celebrate. جن کو مسئلہ ہے نا کہ میچ پھنسا نہیں, ان کو ریگل چوک پہ باندھ کے نا ان کے سامنے سموسے تلو, بے نظیر کلفے ڈالو لوگوں کی پلیٹوں میں, وہ دہی بلے اور وہ فروٹ چاٹے کریموں والی, اور ان کو سارا دن کھڑے رکھو بغیر کچھ دیے. بالکل, آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. شکر ہے. which brings me to the کیا بنا TLP کا جو دھرنا تھا, شیخ رشید سے مجھے سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. وہ کلیئر ہو گیا ہے, لاہور بھی کلیئر ہے, اسلام آباد بھی کلیئر ہے, کالا شاہ کاکو بھی کلیئر ہے. اور بائی دا وے اس کی کلیئرٹی کے اندر ان کے اکاؤنٹس بھی کھول دیے گئے ہیں, ان کو فلی ایکسیس دے دی گئی, اور شیخ رشید نے کہا کہ ہم سارے وعدے پورے کریں گے. یہ پہلی دفعہ مومنٹ زندگی میں آیا جب کسی نے کہا کہ ہم سارے وعدے پورے کریں گے. تالیاں ہو جائیں.
थैंक यू। इस पर ये टेंशन अब हमारी नहीं है कि टीएलपी का क्या होगा, क्योंकि शेख रशीद पूरी जिम्मेदारी उठा रही है और करके भी रहा। नहीं वो पिछली दफा भी यही कहा था कि हम सब करेंगे। हाँ चलो ठीक है, बस ये हौसला, दिल को हौसला, ठंड सुकून पहुंच गई है। सबसे मजेदार खबर है जो अली ने मुझे दी है, वो है कि खुर्शीद शाह रिलीज हो गए। 2-4 लोगों को फोन किया, मैं कहा खुर्शीद शाह छूट गया है, वो कौन है? लोग ना भूल गए थे। मैंने भी भूल गया थी, मैं भी ना 2 दफा खबर पढ़ी, मैं कहा ये कौन था, इसकी खबर क्यों आ रही है? नहीं दूसरे एक और भी यार, अब मतलब केपी से अली वजीर को 2 साल से अंदर किया जी, है। जी, जी। उसकी भी, हालांकि वो पीटीएम के खिलाफ इतना वो ज्यादा रियासती भी वो है कि जी ये बुरे लोग हैं, फलाना है ढमकाना है, उस बेचारे की भी कभी कभी ना तस्वीर आ जाती है अखबार में, सोशल मीडिया पे, खुर्शीद शाह की तस्वीर भी कोई नहीं, कुछ जिक्र नहीं, ऐना बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ना कुछ शायद सियासत में हलचल हो कि खुर्शीद शाह छूट गया। शायद ऑपोजिशन लीडर तो बनाया तो आप लोगों ने उन्हीं को ही हुआ, जो मुझे भी बड़े पसंद होते थे, लेकिन खुर्शीद शाह को वैसे बनना चाहिए थोड़ी सी तो यार, कोई रेजिस्टेंस तो शो करो, तुम लम्बे ही पै गए हो ना दे अगे। नहीं वो मैं वैसे उनकी भी समझ आती है मुझे, ऑपोजिशन की बात, वो कहते हैं कि असी आ जाइए फिर असी गाला खाइए, क्यों भाई तुसी पहले दसो टेबल ते रखो कि असी आवांगे तुसी देओगे की। बिल्कुल हां, अगर ये ऐसे ही चल रहा है तो फिर तुसी बैठे रहो, मजे आ रहे हैं, गाला कटो मतलब वाफर में उन्होंने कोल भी टाइम है जो मर्जी एंटरटेन लुत्फ ओ भी लुत्फ उठाते पए रहे ऐसे। अच्छा तो मतलब मैं ऑपोजिशन के इसलिए आजकल मुझे बड़ा सख्त वक्त चढ़ा हुआ है कि अगले महीने फिर तो पेट्रोल जड़ा है मजीद ओदी प्राइस जड़ी है इंक्रीज होनी है। आज मैंने पहली खबर मिल गई है, तो अली मैं तेनू बेच के ना अपने खर्चे पूरे करने ने, तू तैयार हो जा, मैं आंटी के दाल कर लवांगी। हाँ वो ठीक है। असल में मैं बहुत देर से सोच रहा था जब से हम ये शो करने बैठे हैं कि मैं इसमें टिप दूं कि ना दूं, क्योंकि मैं टिप दूंगा हुकूमत वालों को भी पता लग जाएगा, वो फिर कीमत बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन ना ये है कि हमें ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें इतने कम लोग देखते हैं, हम एक नीश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैंने टिप दे देता हूँ। हाँ तो बताइए। वो टिप ये है कि इस वक्त रेगुलर पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की कीमत में सिर्फ 4 रुपए का फर्क है। तो आप रेगुलर पेट्रोल डलवाई ना, आप हाई ऑक्टेन डलवाई, इतनी अच्छी बात बताई है। माइलेज भी बढ़ जाएगी, 4 रुपए में माइलेज बढ़ गई। रेगुलर पेट्रोल जो इस वक्त डलवा रहा है वो तो चाहिए है। गाइस आपको थैंक यू सो मच, आप ही हमारा मसीहा है जिनका हमें इंतजार था इतने सालों से। उनमें वापसी पेट्रोल पवाना सी मैं यही पवाऊंगी। ठीक है 4 रुपए ज्यादा देते हुए हमें क्या होता है, वैसे भी 4 रुपए से बढ़ा ही देना पेट्रोल, और उस पे देखो ना माइलेज कितनी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। चलिए अपनी गाड़ी भी सेव कीजिए तो अपने पैसे भी सेव कीजिए। इंजन भी बुलबुल के बच्चे जितना फ्रेश हो जाएगा उसमें से जो हाई ऑक्टेन गुजरेगा। बिल्कुल। अच्छा जी थोड़ी सी खौफनाक खबर की तरफ आते हैं, और वो ये है कि ताड़े अगर आपको लगता है कि जी आपने कोई 50 करोड़ अपने बैंक अकाउंट पे रखा हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो 50 करोड़ निकाल के किसी कार इन्वेस्ट कर दो, या वैसे ही किसी और को दे दे, किसी गरीब को, क्योंकि एलाइड बैंक फैसलटाउन ब्रांच जो लाहौर है उसके अंदर लोगों ने अपना करोड़ रुपया जो है जमा कराया था, तो जमा कुछ भी नहीं होया। जो वहां पे अफसरान थे जिनको पैसे दिए गए थे वो गऊ गप कर गए हैं। तो आप तो मेरे ये मशवरा है आपके लिए कि हर हफ्ते और हर रोज अपना अकाउंट चेक करवाएं और हर हफ्ते अपना लॉकर भी चेक कराएं, ठीक है, क्योंकि उठ गया तो उन्होंने कभी भी नहीं वापस करना। लॉकर का तो खैर बहुत ही सिंपल सा असूल है ना, वो तो वैसे तो मसला ये है कि मेरे ख्याल में ना लॉकर से ज्यादा अनसेफ चीज पाकिस्तान में कोई नहीं है। एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है कि जो आप कह रहे हैं ना हर हफ्ते आप हर रोज भी चेक करो, अगर कोई चीज गायब हो जाती है तो करोगे क्या? हाँ। क्योंकि सीन क्या है कि वो कहते हैं कि जी आपकी ना 2.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, तो अगर तो आप ये साबित कर दो, जो कि आप नहीं कर सकते कि इसके अंदर कोई चीज थी, लेकिन तो हम 2.5 लाख दे देंगे, 2.5 लाख से ऊपर की है तो बस फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। वो कहते हैं कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें अगर आपने कुछ इस तरह की चीजें की। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप डिक्लेयर करो कि आपने क्या रखा है, तो अगर आपने डिक्लेयर ही करना है तो फिर आधे लोगों का मकसद बहुत हो गया। Exactly. तो मैं अच्छा ये होगी 2 बातें। तीसरी बात ये कि आपको बहुत ही ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा बंदा जिसके साथ अभी तक हाथ हो नहीं चके। मेरे नाल हाथ हुए ऐसी 4 घंटे के अंदर मेरा 1.5 लाख रुपया उड़ गया था मेरे कार्ड की डुप्लीकेट से। बिल्कुल नहीं, और उसके अलावा जो लॉकर वाला सिस्टम है, लॉकर में सबके साथ होते हैं लोग ना कहते हैं शायद मैं ही घुमाता होएगा, मैं ही हूँ कुत्ता। ठीक है वो मेरा ही बड़ा गलत हुआ है ऐसे कि मैं अन्ना सा मैं चेक नहीं किया। हाँ
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ایک اور بات, آپ کے پاس اکثر آئیں گے وہ لوگ بینک والے اور آگے کہیں گے کہ جی وہ فلانا ہماری اسکیم آئی ہے, فکس ڈپازٹ کروانا, یوں کر کے آپ کی زندگی میں بہاریں لگ جائیں گی. تو وہ ان کو آپ جب کہتے ہو نا کہ یار میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں, تو وہ کہتے ہیں پیسے تو ہمیں پتہ ہے, لاکھوں نے کھول کے دیکھا ہوتا ہے. تبھی میں کہوں مجھے اتنے ابھی تک سکیموں والے کیوں فون آ رہے ہیں. میں نے سارے بینک اسٹاف کو کہہ دیا میں نے نہیں چل میں نے معاف کر دیا, لیکن وہ روز کال کرتے ہیں, مجھے آج صبح بھی آئی تھی. یہ تو بلکہ ایک اور چیز ہوتا ہے آپ کو کہ اگر کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کا ایسا ہے نا جس میں کوئی بہت سارے, جس میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے بہت عرصے سے نہیں جن کو ہاتھ لگایا, تو آپ کو رینسم کال بھی آ جائے گی. اچھا, اتنے پیسے دیتے نہیں تو آپ کے ساتھ فلان کر دیں گے. اچھا وہ اس میں نا آپ کو جب بھی اس قسم کی کال آئے نا تو سب سے پہلے آپ نے نہیں گھبرانا, سیکنڈ ٹائم میں آپ گھبرائیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جی کروڑ روپیہ دے دیں یا 60 لاکھ روپیہ دے دیں آپ کو یوں کر دیں گے, پھر تو آپ گھبرائیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 22,500,000 دے دیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 22,500 کسی بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. یہ ایک اچھی ٹپ ہے, بالکل بالکل, کیونکہ وہ نہ پھر وہ بینک مینیجر نے بتایا. مطلب آپ تو اپنے آفیسرز کے ساتھ ہی جو آپ کو واٹس ایپ پہ ساری بتاتے ہیں سر آپ ٹھیک ہے, سر آپ ٹھیک ہے, سر آپ آئے نا آپ کو چائے پلاتے ہیں, وہی آپ کو لوٹ کے کھا جائیں گے, یہ ہم آپ کو گارنٹی سے بتا رہے ہیں. اچھا ہمارے دوست بھی ہیں کئی, وہ بہت اچھے ہیں. میں نہیں یہ کہنا چاہتی, وہ میرا کوئی دوست, میں نہیں پرواہ اس گالتی. اچھا اس کے بعد ایک اچھی خبر, منحوس خبروں کے بعد ایک اچھی خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے جو ہے 2 بیواؤں کو اسٹیٹ لائف انشورنس سے کلیم جو ہے وہ دینے کا حکم کیا ہے. اور اس خبر کی سب سے اچھی خبر ہے کہ بہت عرصے بعد عارف علوی صاحب کی کوئی خبر آئی ہے, تو تالیاں ہو جائیں. صدر علوی مل گئے, صدر علوی مل گئے. میں اتنا انوی کرتا ہوں صدر عارف علوی کو, کیونکہ خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا, میں صدر بنوں نا میں ایگزیکٹلی صدر عارف علوی جیسا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نا ممنون حسین صاحب کا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ جی وہ کچھ نہیں کرتے فلانا ڈھمکانا. وہ بھائی ہر دوسرے نہیں تو تیسرے دن کوئی نہ کوئی خبر لگی ہوتی تھی, کبھی ڈگریاں ونڈنے چلے گئے ہیں, کبھی کانوکیشن پہ چلے گئے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ. یہ ہے میرے ٹائپ کے آدمی. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے صدر ہیں, ان کا کوئی پی آر مینیجر نہیں سرکار نے دیا ہوگا, ان کو کوئی اور 25 لوگ نہیں دیے ہوں گے. وہ روز اس قسم کا آئیڈیا دیتے ہوں گے کہ سر اگر آج آپ یوں کر کے پرائز ڈسٹریبیوشن کر لینا تو یوں کر کے ٹرینڈنگ میں ہم فلانی جگہ پہ آ جائیں گے. وہ کہتا ہوگا اچھا دیکھیں اگر میرے بغیر ملک ٹھیک چل رہا ہو نا تو پھر اس کو میرے بغیر ہی چلنا ہے. بالکل ایویں ہاتھ پاؤ پھر پھنسو. ٹھیک ہے, ویسے بڑی اچھی اللہ میاں ہم سب کو ایسی نوکریاں عطا فرمائے جتنے سانو کچھ بھی نہ کرنا پے. میں تے گھر تو باہر بھی نہیں جانا چاہیے, ایتھے آنا پیندا, ادھر دی موت آ رہی ہوندی ہے مینوں. وہ بھی بند ہو جائے گا جیسے پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے پر لیٹر ہو جائے گا. اچھا جی, سو کیا نام لیتے ہیں, ہاں جی یہ جو ویکسینیشن کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کسی سے مدد لی جا رہی ہے, کون ہے؟ بالکل, اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ علماء حضرات سے مدد لی جائے ویکسینیشن کے لیے. تو ویسے تو خیر یہ اچھا میرے خیال میں اقدام ہے, ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ علماء سے سنیں گے تو جن کا ان پہ بہت زیادہ اعتقاد اعتماد ہے, جی 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 باقی میں صرف سرکار کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا کہ انہوں نے بھی پیسے خرچنے پڑنے ہیں, کیونکہ علماء جڑے ایجوکیشن تے سانو کیا ایسنسی تھا نا, ہاں سنگل نیشنل کے, اس کے اوپر بھی علماء کو ہائر کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی قیمتی رائے سے جو ہے آپ کا کریکولم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا تھا. اور ان کو میرے خیال سے میگر شاید 30,000 روپیہ کنسلٹیشن کا مل رہا تھا, اتنے پیسے تھے. ہاں جی پر کتاب. تو آپ کے ٹیکس سے مزید مولویوں کا جو ہے گھر گھر چولہا چلے گا. وہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ والوں کو بھی سب بینکس کو ہر سال وہ اس فتوے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے نا بھائی, آپ کی مطلب آپ یہ وہی بات ہے کہ آپ کو جی میں ڈاکٹر بن گئی ہوں میں پیسے دیو, وہ بھی تو بنے ہیں نا, مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. اس پہ کوئی اتنا مجھے ایسے نہ دیکھیں, ایسے نہ مجھے تم دیکھو. اگلی خبر جو ہے اور پرابلی ہمارا یہ ریپ اپ ہی ہوگا, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی نظام بحال کر دیا ہے. تے جڑا آپ کے پاس اختیارات ہیں او زیرو نے, یہ کیسے بحال کیا ہے؟ دیکھیں ایک طرح یہ کمال ہو گیا ویسے. یہ کمال اس طرح سے ہوا کہ ان کے ابھی بلدیاتی حکومت کے 3 سال پڑے ہوئے تھے, تو عمران خان صاحب کی جب حکومت رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ پیک اپ یہ تو کوئی چکر نہیں. یہ لوگ عدالت میں چلے گئے,
तो केस 3 साल चलता रहा। ओके जब 2 महीने रह गए थे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। तो हुआ क्या कि इमरान खान की भी बल्ले बल्ले बन जाती है, घूमते भी खुश, सुप्रीम कोर्ट की भी वापस पम हो गया। ठीक है, अच्छा वो फिर हुआ ये कि वो अभी फिलहाल इनको अपने ऑफिस तो वापस मिल गए। अच्छा करने को कुछ नहीं है, रंग और भाभी-टोला चल रहा है। अच्छा गाड़ियां तक उनको वापस नहीं मिली थी, इन्होंने फिर बड़ा ही जोर लगाया है तो इनको डीसी से गाड़ियां वापस मिली हैं। लेकिन वही बात है ना, जब किसी और की गाड़ियां किसी और के पास जाती हैं, वो जब वो गाड़ियां वापस आई हैं तो उनकी सीटें उखाड़ी हुई हैं। ओए उन्होंने भी रेंट की होनी है बारात वास्ते। हाँ, तो बहरहाल उनके पास एक अब करने को कुछ नहीं है, इख्तियारात कोई नहीं है। हफ्ता लगा के उन्होंने अपनी चाय का इंतजाम खड़ा कर लिया। चलो हाँ, ये बहुत ही होपफुल खबर दी है आपने। हाँ, अच्छा फिर वही बात है ना, यहाँ पे वही वाला मसला है कि मुझे समझ नहीं आता, बड़े मतलब अजीम लोग हैं। हाँ। जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ पे वो करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि वो याद है जब स्कूलों की फीसें बढ़ा दी थी प्राइवेट स्कूलों में, और लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के फीसें कम करवाएं, तो माँ बाप पेरेंट्स के हक में फैसला आ गया था। उसके बाद पेरेंट्स ने दोबारा केस किया कि मी लॉर्ड आपके फैसले में अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो वाला केस अभी भी चल रहा है। ये वाला केस भी ऐसे ही चलेगा कि लॉर्ड आपके ना कोई इफेक्टिविटी नहीं हो रही है आपके डिसीजन की। इतनी रिस्पेक्टेड जुडिशरी की इस मुल्क का आता है। खैर आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग बाय नाउ। और पता है क्या, हमने ना वो मौसीकी वाली बात पिछली दफा भी रह गई थी, इस दफा भी रह गई है, हम अगली दफा लाजमी करेंगे जी। हम आते हैं, हम खबरें पढ़ के लोगों को सुना देते हैं, हमारे जो अपने तासुरात हैं जिंदगी के बारे में वो हम उस पे बात ही नहीं करते। हमने अब नेक्स्ट टाइम उसी पे बात की है। तुसी सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मगरों लगो। मैं की करा, लोगों ने हमें कुगू कोड़ा समझना शुरू कर देना। ऐसा नहीं होगा। हम अपने ख्यालात हम लोगों को आगाही देना चाहेंगे जी कि ऐ करो। ठीक है, अगला एपिसोड हमें ना ही भेजना। ओके फिर ठीक है, ओके जी, बाय बाय।